میں تمہیں رسوا کر دوں، بلکہ میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈال کر تمہیں عزت کی دعوت دیتا ہوں، تمہیں توبہ کی دعوت دیتا ہوں۔ 3 دن تک بغداد شریف کی زمین پر حلال کھانے کی ٹاپک پر تقریر فرمایا۔ غلام کہنے لگے سرکار 3 دن تک حلال کھانے پر اتنا فوکس کیوں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کیا اہل بغداد بھول گئے کہ ان کے بیچ میں شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہے؟ اس کے بعد بھی میں دیکھ رہا ہوں رشوت، سود، حرام، دغا بازی، فریب و فراڈ کا ماحول گرم ہے۔ اہل عراق سے کہہ دو تمہارے بیچ میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہے، اور وہ اس باپ کا بیٹا ہے جس نے ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے 12 سال تک مزدوری کیا ہے۔ میری موجودگی میں گناہ کرتے تمہیں حیا نہیں آتی، لیکن میں تمہیں رسوا کرنا نہیں چاہتا، میں تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ہم کسی کو رسوا کرنا نہیں چاہتے، لیکن بات حضور کی عظمت کی ہے تو اے شخص میں تیرے آنکھوں کے سامنے سے کچھ غفلت کے پردے اٹھاؤں اور لوگوں کی دلوں کی کیفیت دکھانے کے لیے میں تیرے دل کے دروازوں کو کھولوں۔ آپ نے اپنا امامہ شریف سر سے اتارا، اس کے سر پر رکھ دیا، جیسے ہی رکھا تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ بزرگوں سے جو شے منسوب ہو جائے وہ بھی بڑی باعزت ہوتی ہے۔ امامہ ہوتا ہے، لیکن امام اعظم کے سر کا ہو تو کسی کے سر جائے تو وہ بھی صاحب کشف ہو جائے۔ حضرات گرامی وقار اس لیے وہ دیکھا تو کہا حضرت غضب ہو گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ سامنے والا آدمی جو وضو کر رہا ہے اس کے بدن سے پانی لگ کر جو زمین کی طرف جا رہا ہے وہ پانی کیچڑ کی شکل اختیار کر لے رہا ہے۔ حضرات گرامی توجہ چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر سے پوچھا گیا حضور ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ تو یہ پانی کا ذکر کیا؟ پانی کی تسبیح کیا؟ غوث پاک فرماتے پانی کی تسبیح یہ ہے کہ وہ لوگوں کی گندگی کو صاف کر کے خود گندا ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ گندا ہی صحیح جا کر سبزیوں کو، پھل فروٹ کو تراوت عطا کر کے اس میں تازگی پیدا، وہ ہماری گندگی لے لیتا ہے اور ہمیں صاف کر جاتا ہے، ہمیں روشن کر جاتا ہے۔ پانی خدمت کرتا ہے تو اس کا مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے لوگوں کا لوڈ اٹھائیں، بوجھ اٹھائیں۔ پانی ہمارے چہرے کی گندگی صاف کرتا ہے، ہمارے کپڑے کو صاف کر کے نماز پڑھنے کے لائق بنا دیتا ہے، ہمارے بدن کو صاف کر کے ہمیں نماز پڑھنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بیوی سے قربت کے بعد غسل کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کہا وہ غسل کرنے والا خود محسوس کر سکتا ہے۔ کہا حضور وہ کیسے؟ کہا جب وہ غسل سے فارغ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سر کے اوپر بہت بڑا بوجھ تھا، کسی نے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ کہا یہ بوجھ کون اتارتا ہے؟ کہا وہ پانی کے پاک قطرے ہیں جو انسان کے وجود کو ہلکا کرتے ہیں۔ آج ایک شخص وضو کر رہا ہے اور یہ دیکھنے والا کہہ رہا ہے وہ پانی اس کے بدن سے لگ رہا ہے تو کیچڑ بن کر گر رہا ہے، کیچڑ بن کے۔ کہا اسے قریب بلاؤ۔ جب وضو سے فارغ ہوا قریب بلایا تو امام اعظم نے اس سے پوچھا، کہا کہ برا نہ ماننا، میں رسوا کرنا نہیں چاہتا، یہاں کوئی غیب ہی نہیں، یہ بتاؤ کون سا گناہ کرتے ہو؟ کہا حضرت گناہ، یہ سنا تو کانپ گیا کیونکہ وقت کے امام نے پوچھا۔ کہا حضور گستاخی معاف فرمائے، دعا کرے اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے، مجھ سے زنا کا گناہ سرزد ہوا۔ کہا ہماری شریعت میں سب سے زیادہ بدتر گناہ جو ہے وہ زنا ہے، اس لیے تمہارے بدن سے پانی لگ کر جو زمین کی طرف جا رہا ہے وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر لے رہا ہے، اور زنا کی گندگی کو دنیا کا کوئی پانی صاف نہیں کر سکتا۔ 7 سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ تو یہ گندگی صاف نہیں ہوگی، ساری زندگی پانی میں بیٹھے رہو یہ گندگی صاف نہیں ہوگی، لیکن ایک لوٹا پانی جو حضور کے طریقے پر بدن پر استعمال کر لیا جائے، جسے وضو کہا جاتا ہے، جس گندگی کو سمندر مل کر صاف نہ کر سکے، حضور کی سنتیں اور قرآن کا فرمان اس گندگی کو بھی صاف کرتا جا رہا ہے۔ زنا جیسی گندگی کو وضو کا پانی دھوتا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی اسی نے توبہ کیا، امام نے توبہ کروایا، پھر کہا جاؤ اللہ تمہیں محفوظ فرمائے۔ دوسرے شخص کو کہا دیکھا، دوسرا آدمی جب دیکھنے لگا، دوسرے کو دیکھنے لگا، کہا حضرت اس کے بدن سے پانی لگ کر جو زمین کی طرف جا رہا ہے وہ پانی کی کیچڑ تو نہیں ہے لیکن ایک دم گندا مٹی کا
کہا اسے قریب بلاؤ. قریب بلایا, پوچھا کون سا گناہ کرتے ہو؟ کہا حضور معاف فرمائیں, مجھ سے چوری کا گناہ سرزد ہوا ہے. کہا یہ بھی گناہ کبیرہ, سخت گناہ ہے, لیکن یہ زنا سے کمتر درجے کا ہے. اس لیے وہاں پر کیچڑ تھا اور یہاں پر مٹیالے رنگ کا پانی. جس کنڈیشن کا گناہ ہوتا ہے وضو کا پانی اسی کنڈیشن سے زمین پر گرتا ہے. لیکن ہمیں جو ظاہری نجاست نظر آتی ہے, ہمیں صرف یہ نظر آتی ہے